فیضان محترم، سن 1428 ہجری کی اس متبرک مجلس شام غریبہ کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نصر ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری نازل ہونے والے سوروں میں ہے، اور آج کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نشان 110 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی فتح نصیب ہو جائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حبیب جب تم یہ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہونے لگے۔ یعنی یہ ترجمہ میں بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، اور اس ترجمے پر توجہ فرمائیے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہونے لگے۔ فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو۔ تسبیح کے معنی بے عیبی کا اعلان۔ فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو، لیکن اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ۔ واستغفرہ، اور اس کی بارگاہ میں جا کر مغفرت طلب کرو۔ انہ کان توابا، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا۔ محفوظ ہو گیا ذہنوں کے اندر؟ ایک ترکیب پر گفتگو کرنی ہے، بہت توجہ رہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فی دین اللہ، جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں۔ کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں، دین اللہ میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کا دین ہے کیا؟ یہ اللہ کا دین کیا ہے؟ دو جملوں کے لیے میں اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت دوں گا۔ دین اللہ کا اگر سمجھ میں آ گیا، بات یہاں سے آگے بڑھ جائے گی۔ دیکھو، کوئی انسان مستغنی نہیں ہے، کوئی انسان ضرورتوں سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں، ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھو گے نا کہ جو حاجت شیر خارجی میں ہے، اس حاجت کے پورا کرنے والے اور ہیں۔ جب تم لڑکپن میں آ گئے، حاجتیں بھی بدل گئی، پورا کرنے والے بھی بدل گئے۔ جوانی کی ضرورتیں اور ہیں، ان کے پورا کرنے والے اور ہیں۔ بڑھاپے کی ضرورتیں اور ہیں، ان کے پورا کرنے والے اور ہیں۔ بھئی عجیب بات یہ کہ ضرورتیں ہیں، بدل رہی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ اگر مسئلہ سمجھ لو تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بنیادی ضرورتیں دو، وقت کے جادو سے نکل نہیں سکتے۔ وقت پیدا ہوئے تو وقت ہے، بیٹھے ہو وقت ہے، جہاں جاؤ گے وقت کے دائرے میں اور وقت کے طرز میں گرفتار رہو گے، تو وقت سے نکل نہیں سکتے۔ اچھا، پہلی چیز ٹائم، وقت سے نکل نہیں سکتے۔ دوسری شے بتلاؤں، جگہ سے نکل نہیں سکتے۔ فلسفے میں اسے کہتے ہیں مکان۔ جہاں ہو مکان میں ہو، باہر جاؤ مکان میں ہو، پلین میں جاؤ یہ بھی مکان ہے۔ مکان سے مراد اسپیس، جگہ۔ اچھا بھائی، خلاؤں میں چلے جاؤ، جگہ سے بے نیاز نہیں ہو، جگہ تو وہاں بھی ہے۔ تو تم بنیادی طور پر دو چیزوں کے محتاج ہو، ایک جگہ کے جس کا نام ہے مکان، اور ایک وقت کے جس کا نام ہے زمان۔ تو یہ سارا جادو مکان و زمان کا ہے۔ دنیا کے مشکل ترین فلسفوں میں ٹائم اور اسپیس کا فلسفہ، ٹائم اسپیس کی تھیوری دنیا کی مشکل ترین تھیوری ہے۔ مکان چھوٹ نہیں سکتے، دامن چھوڑا نہیں سکتے، زمان وقت دامن چھوڑا نہیں سکتے۔ اب میں تمہیں بتلاؤں کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے، جہاں جہاں تک مکان جائے اس کی ربوبیت جائے۔ مکان اور زمان کے فلسفے کو سمجھ لو، کائنات کی کوئی مخلوق زمان و مکان کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا، سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آخری دن کا مالک بھی وہی ہے۔ اب جہاں تک زمانہ جائے اس کا مالک وہ ہے۔ تو تم زمان و مکان کے قیدی ہو، تم زمان و مکان کے طلسم میں اسیر ہو، اور وہ زمان و مکان کا رب ہے، زمان و مکان کا مالک ہے، زمان و مکان کا خالق ہے۔ تو تمہاری ضرورتیں کوئی بندہ تم جیسا پورا نہیں کرے گا۔ تمہاری ضرورتیں وہ پورا کرے گا، کوئی توجہ رہے، جو رب العالمین ہو، جو مالک یوم الدین ہو۔ اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا میں کہ جب ضرورتیں اللہ پوری کرے گا تو اب ایک ضرورت ہے، سمجھنا اس بات کو، ایک ضرورت ہے کہ بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو، بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو۔ بھائی اسی رب کا نام تو دین اللہ ہے۔ تو دیکھو طریقے زندگی گزارنے کے طریقے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ نے بھیجا اور ایک وہ جنہیں بندوں نے بنایا۔ جنہیں بندوں نے بنایا ان کا نام ہے ازم، اور جنہیں اللہ نے بھیجا ان کا نام ہے دین اللہ۔ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کم از کم اتنا تو مانتے ہیں کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اتنا تو مانتے ہیں نا کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے۔ بھائی جانور اس کی پوری زندگی اپنی خواہش کے تابع ہے، نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی اٹھ گیا، بیٹھ کر تھک گیا کھڑا ہو گیا، یہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا۔ لیکن چونکہ جانور ہے اس لیے یہ نہیں جانتا کہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں۔ جانور اپنی خواہش کے تابع ہے۔ تم نہیں، پوری نسل انسانی خواہش کے ساتھ عقل بھی رکھتی ہے۔ جب یہ جانور بستیاں نہیں بساتا تم بستیاں بسا کے رہتے ہو، اور یہ طے ہے کہ جب بستیاں بسیں گی تو تصادم ہوگا، مفادات ٹکرائیں گے، اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو انتشار ہوگا، اور جب انتشار ہوگا تو معاشرہ ٹوٹے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قانون ہو۔ اب وہ جو ازم والے تھے انہوں نے کہا قانون ہمارے پاس بھی ہے۔ اب سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے قانون میں اور دین اللہ میں فرق کیا ہے۔ تمہارا قانون وہیں تک دیکھے گا، ٹھیک ہے، تم بھی جرائم کو روک سکتے ہو، لیکن وہیں تک تو روکو گے نا جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی۔ تو دنیا کے جتنے بھی ازم ہیں، دنیا کے جتنے بھی فلسفے ہیں، دنیا کے جتنے بھی دانشور دین کے خلاف بول رہے ہیں، ان سب تک یہ پیغام پہنچا دو کہ مجھے انکار نہیں ہے، قانون روک سکتا ہے، تمہارا بنایا ہوا قانون جرائم کو روک سکتا ہے، لیکن وہیں تک روکے گا جہاں تک اس قانون کی آنکھ جائے گی، اور جہاں قانون کی آنکھ نہیں جائے گی وہاں جرائم ہوں گے۔ یہ تمہارا قانون ہے، اور دین اللہ کا اللہ پوری کائنات کو ایک لمحے میں دیکھتا ہے۔ کوئی اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا۔ تمہارے قانون کی نگاہ سے چھپ رہے ہیں، اور چھپتے رہیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے اسے حق ہے کہ وہ قانون دے، اور جو قانون ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا۔ یہ عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بہتر اور بہترین میں فرق کیا ہے؟ بہتر یعنی حسن، بہترین یعنی احسن، اس سے بہتر نہ ہو۔ عجیب بات ہے۔ اللہ کا قانون جو بھی آئے
جو بھی آئے وہ بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا۔ سورہ زمر، کیا کمال کا جملہ فرمایا پروردگار نے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ آئے دیکھنا حبیب، خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو بہت ٹھیک سے بات کو سنتے ہیں اور جو بات احسن ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اچھی بات کو قبول کر لیں، جو سب سے اچھی ہو اسے قبول کریں۔ تو کیا آپ کو اس بات کی اجازت دے دے گا اللہ کہ آپ اچھے انسان کو قبول کر لیں؟ جو سب سے اچھا ہو اسے قبول کریں۔ سنتے چلو، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور وہاں تک جانا ہے۔ اچھا بھائی، تو بہتر اور بہترین، ٹھیک، بہتر حسن، بہترین احسن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو سب سے احسن قول ہو، یہ احسن کا لفظ ذہن میں رکھنا، جو سب سے احسن قول ہو پیروی اس کی ہوگی، احسن کی پیروی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مومنون میں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پیروی احسن کی ہو، لیکن تمہیں خلق کرنے والا احسن الخالقین ہے، اور تم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خالق احسن الخالقین، انسان احسن تقویم۔ اور اب ان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے جو کتاب نازل کی، پھر سورہ زمر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ جو قرآن ہے یہ احسن ہے، سب سے بہتر ہے، بہترین ہے، بہتر نہیں بہترین ہے۔ یہاں تک آگئے میرے ساتھ؟ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان بہتر عمل کا نہیں ہوگا، بہترین عمل کا ہوگا۔ سورہ ملک میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت واللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت واللہ جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے موت کو خلق کیا، اس نے حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ نہیں، احسن بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ ناز نہ کرنا اپنے بہتر عمل پہ۔ اگر تمہاری نگاہ میں تمہارا کوئی عمل بہتر بھی ہو تو اس پہ ناز نہ کرنا، اس لیے کہ وہ قبول کرتا ہے احسن کو، بہترین کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، تو جب بہترین عمل کو قبول کرتا ہے تو جزا کیا دے گا؟ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو بھی پرہیزگار انسان، مومن ہو یا مومنہ ہو، دنیا سے جائے، ہم اسے اس کے عمل کی احسن جزا دیں گے۔ بھائی احسن سمجھ میں آیا؟ احسن کہتے ہیں کوالٹی کو، اب یہ لفظوں میں واضح کر دوں، احسن کہتے ہیں کوالٹی کو، کہ جس کے کام میں کوالٹی ہوگی جزا اسے ملے گی۔ کوالٹی دیکھتا ہے اللہ، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کی نگاہ کوانٹیٹی پہ نہیں ہے، نہیں، فقط یہ نہیں کہ نگاہ نہیں ہے، اس نے تو ذلیل کیا ہے کوانٹیٹی کو۔ پڑھوں وہ آیتیں جن میں پروردگار نے کہا اکثرہم لا یعلمون، اکثر جاہل، کیا ذلیل کیا ہے اکثریت کو؟ اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جاہل ہے، جانتے کچھ نہیں ہے۔ اکثرہم لا یشکرون، اکثریت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی۔ اکثرہم لا یسمعون، اکثریت وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔
اکثرہم لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے جو اکثریت میں ہے. تو پروردگار کی نگاہ اکثریت پہ نہیں ہے، پروردگار کی نگاہ اقلیت پہ، بشرطے کہ حسن ہو. نگاہ الہی احسانیت پہ ہے. بھئی یہاں تک میرے ساتھ آگے کہ احسن کو قبول کرتا ہے، اکثر کو قبول نہیں کرتا. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت ڈھیر سارا عمل لے آؤ، نہیں مانے گا. چھوٹا عمل ہو، اچھا ہو، مان لے گا. اب بتاؤ کہ ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ایک ضربت میں کتنا وقت ہوگا؟ لیکن اگر احسن ہو تو ثقلین کی عبادت پہ افضل ہو جائے. تو پروردگار جو بھیجے وہ احسن، جو قبول کرے وہ احسن. بھئی یہاں تک آگئے تو اب سورہ نساء کی آیت سنتے جاؤ. آیت کا 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. قرآن مجید کا 14 سورہ، آیت کا شان 59. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. کیا زمانہ نزول کے جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے فقط وہ؟ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، جب تک ایمان لانے والے موجود ہیں. یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ خطاب جاری ہے. اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر منکم، اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر قیامت پر اور اللہ پہ ایمان ہے تو خدا اور رسول کی خدمت میں اپنے جھگڑے کو پیش کر دو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی تمہارے لیے خیر ہے اور یہی تمہارے لیے احسن ہے. کس کی طرف پیش کرو؟ اللہ کی طرف. دوسرا کون؟ رسول کی طرف. تیسرا کون؟ اولی الامر منکم، وہ صاحبان امر جو تم میں سے ہیں. اب تم میں سے ہیں اس جملے سے دھوکہ نہ کھانا کہ کہیں بنانے بیٹھ جاؤ. اب اس مرحلے پر رک کر یہ منکم سمجھتے جاؤ. منکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ صاحبان امر تم میں سے ہیں. منا ہم میں سے، منکم تم میں سے، منہم ان میں سے. بھائی توجہ رہے، عجیب و غریب بڑا فکر ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا. انہوں نے بنایا نہیں، بھیجا اس نے. بھائی عجیب و غریب بڑا فکر ہے. انہیں حق نہیں دیا گیا کہ وہ رسول بنا لیں، ہے انہی میں سے. بنایا اللہ نے، بھیجا اللہ نے. صاحب امر تمہیں میں سے ہوگا، بنائے گا وہ. اب یہ مرحلہ فکر وہ ہے کہ میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی جو تم میں ہی سے ہیں. تو جب تک ایک بھی مومن اس دنیا میں زندہ ہے ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے. یہی یہ تین اطاعتیں، یہ تین اطاعتیں، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ تین اطاعتیں ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی خیر ہے، یہی احسن تعویل ہے. خیر ہے، خیر. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. اب میں کیا کروں؟ سورہ طٰہٰ میں کہا واللہ خیر وابقیٰ،
اللہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اللہ خیر۔ یہ سورہ طٰہٰ اور اب سورہ نحل میں آواز دی، اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، جب متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کہتے ہیں خیر ہے۔ اللہ خیر، قرآن خیر۔ کیا دیکھو، اللہ خیر، قرآن خیر۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر، پروردگار نے آواز دی، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، عجیب و غریب، بالحق من ربکم، عجیب و غریب آیت ہدیہ کر رہا ہوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے انسانوں ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو حق لے کے آیا ہے، یہ خیر ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ خیر، اللہ خیر، اس کی کتاب قرآن مجید خیر، اس کا بھیجا ہوا رسول محمد رسول اللہ خیر، خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اب سورہ آل عمران میں آواز دی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسی امت کا اور ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ ضروری ہے تم میں ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ سورہ آل عمران کچھ آیتیں چھوڑ کر کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے کچھ لوگوں تم اس امت کے بہترین افراد ہو، پوری امت نہیں، کچھ۔ ٹھیک، اللہ خیر، اس کی کتاب خیر، اس کا رسول خیر، اس امت میں کچھ لوگ خیر، وہ لوگ تم پہچانتے رہنا، لیکن اب میں خیر کا تعارف نہیں کراؤں گا، تو کیا اب آگے شر کا تعارف کراؤں گا؟ نہیں بھائی، نہیں، شر کے تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، یہ ہے خیر، اب جو ان سے ٹکرا جائے وہ شر ہے۔ یہ خیر ہے ان کی اطاعت کرنا، قرآن کہے اطاعت کرو، اللہ کہے قرآن ہی کے ذریعے کہتا ہے، رسول ہی کے ذریعے کہتا ہے اطاعت کرو، محمد رسول اللہ کہہ دے اطاعت کرو، صاحبان امر کہہ دے اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ ٹھیک، اور اب بتلاؤں کہ کن کی اطاعت نہ کرو۔ قرآن مجید کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا۔ اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو۔ ٹھیک، ان کی اطاعت نہ کرو، سنو گے، لیکن بڑا طویل مرحلہ فکر ہے۔ سورہ نون والقلم، قرآن مجید کا 68واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک علی خلق عظیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور تحریر کی قسم، قلم کی قسم اور تحریر کی قسم۔ یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ انسان جب وحشت سے تہذیب کی طرف آیا تو اس نے قلم پکڑنا سیکھا۔ انسان، یہ تمہاری انسانی تاریخ، میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے تمہاری تاریخ سے، لیکن تمہاری تاریخ نے لکھا کہ انسان مہذب بنا ہے قلم کی ایجاد کے بعد۔ اس لیے کہ پیغام ترسیل مفہوم، پیغام پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا بول کے پہنچایا جائے یا لکھ کے پہنچایا جائے، یا کتابت یا خطابت، یا تحریر یا تقریر۔ لیکن جو بات بول کے پہنچائی جائے وہ خلاؤں میں گم ہو جاتی ہے، اور اگر آوازوں کو قید کرو تو بہت دنوں محفوظ نہیں رہتی۔ جو چیز لکھ دی جائے وہ بہت دنوں قائم رہتی ہے۔ میرے نبی نے بول کے سنایا، کاتبوں سے کہا لکھو،
بول کے بھی سنایا, لکھ کے بھی پہنچایا. نون والقلم وما یسطرون, نون قلم کی قسم اور تحریر کی قسم, ما انت بنعمت ربک بمجنون, حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. تو یہ درمیان میں کہاں سے بات آ گئی کہ تو مجنون نہیں ہے؟ بھئی کہاں ہوگا نا کسی نے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, ہم نے تیرے اجر کو دائمی کر دیا. اب جب تک تو ہے تیرا نام ہے, اور جب تک تیرا نام ہے تیرے نام پہ درود ہے. ابھی میں ان آیات تک نہیں پہنچا جن آیات تک پہنچنا ہے. اچھا, ان لکا لاجرن غیر ممنون, تیرا اجر دائمی ہے. وانکا لعلی خلق عظیم, اور حبیب تو صاحب خلق عظیم ہے. فستبصر ویبصرون, وہ بھی دیکھیں گے تو بھی دیکھے گا. بے ایکم المفتون کا دیوانہ کون ہے؟ تو بھی دیکھے گا, وہ بھی دیکھیں گے. وہ جس نے تحریر میں اور تقریر میں انسانیت کو سب سے بڑا دستور دیا, اور جس نے اپنے کردار سے انسانیت کو سب سے بڑا قانون دیا, اس کے متعلق بات کر رہے ہو کہ مجنون ہے؟ اب جب تو صحیح کہ تمہیں یہی ذلیل کریں گے. تو بھی دیکھے گا, تو بھی دیکھے گا, وہ بھی دیکھیں گے. ان ربکا, اس کے آگے سورہ آگے بڑھ رہا ہے. ان ربکا هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین, تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون ہٹ گیا, اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پہ آ گیا. فلا, توجہ رکھنا, فلا تطع المکذبین, یہ تیری تکذیب کرنے والے, خبردار ان کی اطاعت نہ ہو. سن لیا تم نے, ان کی اطاعت ہو, ان کی اطاعت نہ ہو. پہ دیکھ رہے ہو نا, ان کی اطاعت ہو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. ان کی اطاعت رہو. فلا تطع المکذبین, خبردار تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ ہو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون, ان تکذیب کرنے والوں کی خواہش ہے کہ کچھ تم ڈھیلے ہو جاؤ, کچھ وہ ڈھیلے ہو جائیں, اور درمیان میں مصالحت ہو جائے. ہر چیز پہ مصالحت ہو سکتی ہے, عقیدے پہ مصالحت نہیں ہو سکتی. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم وان کان ذا مال وبنین. کیا کمال کی آیتیں. خبردار, خبردار, حلاف کی اطاعت نہ کرنا, جھوٹی قدم کھانے والا اس کی اطاعت نہ کرنا. مہین, جو بات کو روک نہ سکے, جو باوقار نہ ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. اللہ جھوٹی قسم کھانے والا, مہین کمزر, حمازن مشائن بے نمیم, جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو ایک کے عیب کو دوسرے تک پہنچا دے اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر, جو خیر سے لوگوں کو روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. ہوں گے اب قرآن تو کلیات بیان کرتا ہے نا. اچھا, ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر, جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتد, جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اثیم, جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا.
उतुल्लिन जो सरकश हो उसकी इताअत न करना, बाद ज़ालिका ज़नीम जिसका शजरा खराब हो। जो इन सिफात का हामिल हो खबरदार उसकी इताअत न करना, चाहे उसके पास माल ही क्यों ज्यादा ना हो और चाहे उसके बेटे ही कसीर क्यों ना हो। इसलिए कि हमारी निगाह बेटों की कसरत पर नहीं होती। हमने तो बेटे वालों का गुरूर तोड़ दिया, अपने हबीब को एक बेटी देकर। अब हम नतीजे से करीब आ गए। देखो, हल्लाफ झूठी कदम खाने वाला, महीन कमजर्फ, हल्लाफ झूठी कदम खाने वाला, बला तोते कुल हल्लाफिन महीन, हम्मादिन मशाइन में नमीम, हम्माद ऐब तलाश करने वाला, मशाइन में नमीम चुगली खाने वाला, मन्नाइल लिल खैर खैर से रोकने वाला, मोतद हद से बढ़ जाने वाला, असीम गुनहगार, उतुल सरकश, ज़नीम जिसकी नजर अच्छी रहो। ठीक है ना? ठीक है, खबरदार इनकी इताअत न करना, इनकी इताअत न करना और उनकी इताअत करना। अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये साहिबान अमर कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि जो भी हो वो हल्लाफ नहीं होंगे, महीन नहीं होंगे, गुनहगार नहीं होंगे। फिर वापस चले सूरह मुबारका की तरफ। तो अब जो भी हो वो ऐसा हो, जो पैगाम आए वो ऐसा हो। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत भी अर्ज करूं कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, सुनना भाई सुनना, जब अल्लाह की फतह और नुसरत आ जाए, वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और जब तुम देखो कि लोग जू तरजूक दीनुल्लाह में दाखिल होने लगे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। फतेह मक्का की पेशन गोई है, फतेह मक्का की खुशखबरी है। जब तुम देखो कि लोग जूक दरजूक दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे हैं, ये नहीं कहा कि जब तुम देखो कि मक्का फतह हो गया। निगाह इस्लाम पे है, शहर पे नहीं है। निगाह दीनुल्लाह पे, कुरान की निगाह दीनुल्लाह पे, कि जब तुम देखो कि लोग दीनुल्लाह में जू दाखिल होने लगे। ये नहीं कहा कि जब मक्का फतह हो जाए, नहीं, मक्के के फतह होने की हैसियत क्या है? हैसियत तो ये है कि लोग दीनुल्लाह में आ जाएं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो सब्बिह हबीब तस्बीह करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्बीह के मानी अल्लाह की बेअबी का एला, बिहम्दि रब्बिका अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह करो, वस्तगफिरहु उसकी बारगाह में सर नियाज को रख दो। बहुत ठोक बजा के तर्जुमा कर रहा हूं वस्तगफिरहु का। उसकी बारगाह में सर नियाज को रख दो। इन्नहु कान तव्वाबा, वो तुम्हारे हर सजदे का कबूल करने वाला है। अजीब बात है, हमने फातिहीन को देखा, छोड़ो फतेह मक्का को, क्या तुमने तारीखें नहीं पढ़ी? जब फातिह दाखिल होता है तो इतना मुतकब्बिर होता है, इतना घमंडी होता है कि सरों के मीनार तामीर कर देता है, बस्तियों को ताख्त और ताराज कर देता है, खेतियों को, फसलों को, खलियानों को तबाह बर्बाद कर देता है, इंसानों की नस्ल कुशी कर देता है, करता है, करेगा। करता है, करेगा। इसलिए कि ये तो इज्म का मिजाज है ना। ये तो इज्म का मिजाज है कि जब भी फातिह किसी शहर में दाखिल हो, किसी मुल्क में दाखिल हो, लोगों को कत्ल करते हैं, बचे उन्हें असीर बना लें। ठीक, या देखो असीरी पहले थी और कहते हैं कि अब नहीं है। ऐसा नहीं है, असीरी तो आज भी है।
آج بھی ہے. کل پیسے دے کے خریدتا تھا. کل انفرادی غلامی تھی, آج اجتماعی غلامی ہے. کل لوگ غلام بنائے جاتے تھے, آج ملک غلام بنائے جاتے ہیں. کل جب غلام بناتا تھا تو غلام کو کھلاتا بھی تھا, اور آج کا غلام بنانے والا انہی کی دولت کو استعمال کرتا ہے. تو فاتح ازم کا فاتح اس شان سے آتا ہے معاشرے میں کہ سروں کے انبار لگا دیتا ہے, سروں کے مینار تعمیر کرواتا ہے, ٹھیک ہے نا, مانگوں کو اجاڑ دیتا ہے, عصمتوں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ وہ فاتح ہے جس میں گھمنڈ آ گیا, جس میں تکبر آ گیا. اور حبیب تو بھی فاتح ہے, مکہ فتح کرے گا, لیکن جیسے ہی فتح ہو فسبح بحمد ربک, سبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح پڑھو, اپنے رب کی حمد کرو. کیا کمال کی بات ہے, کیا انکسار کا درس ہے, کیا فروتنی کا سبق ہے, کیا عاجزی سکھلائی گئی. بھائی ٹھیک ہے, اپنے نبی کو عاجزی سکھلا دی, یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ بھائی بتلانا یہی تھا کہ اگر اس کی امت میں ہو تو اتنے بلند بنو کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ جب امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا. سبح بحمد ربک, حبیب حمد کر. ہم کسی کے اختیاری عمل کی تعریف, مدح, یہ دونوں لفظ اردو میں ہے. مدح اضطراری عمل کی تعریف, فطری عمل کی تعریف. پھول کو کہا کیا اچھا ہے, تو پھول اپنی ذاتی توانائی سے اچھا نہیں بنا, کسی نے بنا کے بھیجا ہے تو اچھا بن گیا. ٹھیک ہے نا, سب جانتے ہیں. حبیب ہم کر, اپنے رب کی ہم کر, اپنے رب کی تسبیح پڑھ. تو تو ہے ہی محمد, ہم کر. تیرا نام محمد ہے, ہم کر. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, میرے نبی کا نام. محمود جس کی تعریف کی جائے, میرے اللہ کا نام. عجیب بات, محمود وہ ہے, محمد ہی ہے. بھائی عجیب بات ہے نا کہ وہ محمود جس کی تعریف کی جائے, یہ نبی اس کا آخری. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, یعنی اللہ کی تعریف کی جائے, محمد کی زیادہ تعریف کی جائے. بھئی یہ ہوا کیا؟ اللہ کی تعریف, بس تعریف, محمد کی زیادہ تعریف. تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی میں دم ہے جو کہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ پوری کائنات مل کر, ساری مخلوقات مل کر اگر خالق کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر خالق اپنے بندے کی تعریف کر دے تو حق ادا ہو گیا. میرا میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا. وہ محمود, تمہارا رب, تمہارا اللہ محمود, تمہارا نبی محمد. عجیب مرحلہ فکر ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے, محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی نعت کہتے ہوئے یہ جملہ کہا, یہ مصرع کہا, فضل العرش محمود وذاک محمد. سننا بھائی سننا, فضل العرش محمود, وہ صاحب عرش اللہ, وہ محمود ہے. وذاک محمد, اور یہ میرا نبی, یہ محمد ہے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اللہ کون ہے؟ محمود جس کی تعریف کی جائے. نبی کون ہے؟ محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. اب محمود اور محمد کا فرق سمجھ گئے نا. اچھا, سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے ایک عجیب جملہ کہا, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں. آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب ہم ان قریب تمہیں مقام محمود پہ بٹھا دیں گے. وہ ہے محمود.
عصا وہ اللہ محمود، اس کا نبی آخری محمد، عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن، اب ترجمہ بدل رہا ہوں، حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن مقام محمود پہ بٹھا دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قیامت میں اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر آئے گا جو مقام محمود پہ ہے۔ پھر واپس آؤں گا، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ۔ میرا اللہ محمود، میرا نبی محمد، یہ نام کس نے رکھا؟ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا، میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ اچھا بھئی، اب میں تمہارے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اتنا بتلاؤ کہ یہ نام رکھا کس نے؟ یہ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا نام، اسے رکھا کہ کس نے؟ تو دو قول ہے، یا عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے رکھا۔ عجیب بات ہے نا، تاریخ میں دو ہی تو نام ملتے ہیں کہ یا دادا نے نام رکھا عبد المطلب نے، یا چچا نے نام رکھا۔ اب تم میری مجبوری سمجھ گئے کہ میں بار بار ان باپ بیٹوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں، عبد المطلب اور ابو طالب۔ بھئی ابھی یہ تو میری مجبوری ہے نا، باپ بیٹے، یعنی ایک میرے نبی کا دادا، ایک میرے نبی کا چچا۔ بھئی اب میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے کہ دنیا کے ہر دادا نے کافر پوتا پالا۔ دنیا کے ہر کافر چچا نے اپنا کافر بھتیجا پالا، لیکن نبی پوتا اور نبی بھتیجا سوائے عبد المطلب اور ابو طالب کے کسی نے نہیں پالا، اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ اب کیا پالو گے؟ یہ ہے مقام محمد۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم اب میں عجیب مرحلہ فکر پہ آ گیا۔ نام ہے محمد، حشر کا دن بیٹھا ہوا ہے مقام محمود پر۔ بھائی اللہ کی رؤیت تو ہو نہیں سکتی، اللہ نہیں دیکھا جا سکتا، دیکھے جانے کے لیے ایک مناسب فاصلہ ضروری ہے۔ اتنا دور نہ ہو کہ نظر نہ آئے، اتنا قریب نہ ہو کہ پھر نظر نہ آئے۔ بھائی آنکھی پہ لا کے رکھ دو، اور وہ اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہیں ملا، اور اتنا قریب کے رکھے گردن سے زیادہ قریب، کیا دیکھو گے؟ اب مقام قیامت کا دن مقام محمود پر محمد اکیلے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ مقامات ہیں جہاں لفظوں کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں خطابت دم توڑ دیتی ہے۔ مقام محمود پہ محمد ہے، اکیلا محمد مقام محمود پہ ہے۔ مالک اب توحید بچے تو کیسے؟ بھیج کسی کو لواء الحمد لے کر۔ جذبوں کی سانس اکھڑ جائے، خدا کی قسم جذبوں کی سانس اکھڑ جائے، مقام محمود پہ اکیلا محمد ہے۔ اب کوئی ہو جو لواء الحمد لے کے جائے، یا رسول اللہ
जाओ बुजुर्गों की किताबों में देखो, 7 रिवायतें मुझे याद हैं। या रसूल अल्लाह आपका लिवाउल हम्द क्या है? का वो इतना बड़ा आलम होगा कि आदम वमन दूनहु तहत लिवाई, आदम और सारी मखलूक आदम मेरे उस परचम के नीचे होगी। कितना बड़ा होगा? यस्तजिल्लून, एक रिवायत में है कि लोग, वो अंबिया हो, मुरसलीन हो, बड़े बड़े लोग हो, सालेहीन हो, शोहदा हो, वो सब छांव ढूंढ रहे होंगे और उन्हें छांव मिलेगी तो मेरे मोहम्मद के आलम की छांव मिलेगी। मेरे नबी ने कहा कि मेरी छांव, मेरे आलम की छांव में ये लोग आएंगे। अच्छा, तो अब रिवायत सुनोगे? कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह ने लिखा, और हजरत समरा इब्न जंदुब इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मन यहमिलो रायत का यौमल क़यामा, ये आपका रायत अलम, ये आपका रायत इतना लंबा चौड़ा कि पूरी कायनात उसके साए में आ जाए, ये उठाएगा कौन? फरमाने लगे कि वही उठाएगा जिसे खैबर में उठाया था। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बात को अब तलखीस पा जाना है इस मकाम पर। मैंने तो नकल में माना कर दिया, या रसूल अल्लाह आपका वो रायत उठाएगा कौन? जानते हो क्या कहा? हमलहा मन हमला फिर दुनिया, अली इब्न अबी तालिब, वही जिसने दुनिया में उठाया था, वो अली मेरे रायत को उठाएगा। रायत यानी आलम। अब मैं कैसे भूल जाऊं? लओतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारा। लओतियन्न रायता, तकरीर अपने आखिरी मरहलों से करीब हो जाएगी। लओतियन्न रायता, मेरे नबी ने क्या कहा? अब पूरी रवायत भी नहीं पढ़ूंगा। कमाल है। मैं आलम दूंगा नहीं, आलम अता करूंगा। दूंगा नहीं, बख्श दूंगा। आलम बख्शूंगा। देना हो सकता है कि फिर ले ले, बख्शा तो बख्श दिया। रसूल ने आलम दिया भी होगा, लेकिन खैबर में अता कर दिया। अब अली की मिल्कियत है, अली से मेहदी तक नजर आएगा। अब समझ में आया कि अली से मेहदी तक नजर आएगा। भाई अब नहीं मालूम कि मेरे जवान इस जुमले की तरफ मुतवज्जे हैं या नहीं। भाई मिल्कियत है अली के खानदान की, भाई जब ही तो उठा रहे हो ना। आलम अता करूंगा, अता हो गया। किसे? रजुल को। पूरी रवायत नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, आगे चल के जानते हो रसूल ने क्या कहा? युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, खुदा और रसूल ऐसे को दूंगा जिसे खुदा और रसूल दोस्त रखते होंगे। खुदा और रसूल का महबूब होगा वो युहिब्बुल्लाह व रसूल, और वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा। अब खुदा और रसूल को दोस्त रखना तो समझ में आ गया। खुदा और रसूल को दोस्त रखना तो समझ आ गया। अगर दोस्त न रखते होते तो आलम लेके जाते क्यों? दोस्त तो रखते थे। अब कैसे पता चले कि खुदा और रसूल भी दोस्त रखते हैं? बूढ़े मोहम्मद ने जवान अली को गदीर खुम में खड़ा किया और कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो। वह आदे मन आदा हो। तकरीर रुक रही है। मेरे मालिक, ऐलान विलायत के बाद दुआ मांगी है मेरे नबी ने, मेरे मालिक उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी कर जो इससे दुश्मनी रखे। सुन लिया तुमने बड़ी आसानी के साथ ये जुमला मेरे नबी का। उससे मोहब्बत कर जो इस अली से मोहब्बत करे, उसको दुश्मन रख जो इस अली से दुश्मनी रखे। मुझे बतलाओ कि दुआए रसूल कबूल हुई या रद्द हो गई?
قبول ہوئی نا, دعائے رسول رد نہیں ہو سکتی, قبول ہوئی کہ پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اب قیامت تک جو بھی علی کا دوست ہے خدا اور رسول کا دوست ہے, اور جو بھی علی کا دشمن ہے خدا اور رسول کا دشمن ہے. میرے نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کے لیے دعا مانگی, اور نہ معلوم کتنی مرتبہ کہا احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. یہ نبی کا جملہ تو دیکھو, احب اللہ من احب حسینا, اللہ اس سے محبت کرے. یہ دعائیہ جملہ ہے, جو میرے حسین سے محبت کرے. یہ آج کی مجلس شام غریبہ اسی منشائے محمد کی پیروی میں, اسی خواہش کا اتباع ہے. ہم حسین ابن علی کے ساتھ اظہار محبت کے لیے جمع ہوئے. یہ کون حسین ابن علی ہے؟ یہ کون سا حسین ابن علی؟ راکب دوش رسول. یہ کون حسین ابن علی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ کون حسین ابن علی؟ رسول کی بیٹی کا بیٹا. یہ کون حسین ابن علی؟ یہ وہی حسین جو عاشور کے دن کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا. حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. واقعات کو سمیٹ ایک مرتبہ آئے, اور آنے کے بعد آواز دی کہ فضا میرا پرانا کپڑا لے, لیکن میری بہن زینب کو خبر نہیں. جب لا رہی تھی نا فضا, تو شہزادی نے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش کھڑی تھی. جب بہت اصرار کیا شہزادی نے, تو فضا نے کہا بیوی میں کیا بتلاؤں, آپ کے بھائی نے پرانا کپڑا مانگا ہے. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی رونے لگی, کہا کپڑا نہیں مانگا کفن مانگا ہے. اجوکم اللہ اجوکم اللہ. کپڑا پہنا, باہر آئے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, میدان میں آئے, تلوار کھینچی اور آواز دیا بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. میمنے کو مسرے پر ڈھکیل دیا, مسرے کو کلپ پر ڈھکیل دیا. یہ کہتے جاتے ہیں اور حملہ کرتے جاتے ہیں. فوجوں کو بھگاتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے, رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہوئے, بھیا عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دے گی. اجرکم اللہ. واپس پلٹے. حسین بھاگی ہوئی فوجوں کے انتظار میں تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کوئی آواز آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا. بس یہ سننا تھا کہ تلوار نے آمے رکھی, اور پھر کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگی ہوئی فوجیں آئیں, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے خنجر آئے, کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے. حسین زخمی ہوتے چلے, ایک مرحلے پر گھوڑے سے زمین پہ آئے. یہ کم احسان ہے ذوالجناح کا. زخموں سے چور حسین ذوالجناح سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ذوالجناح نے اپنے زانو موڑ دیے کہ زخمی مولا آرام سے زمین پہ آ جائے. بس تم نے گریہ کیا. مقامات آہو فغاں بہت ہیں, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے.
तुमने गिरिया किया। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। सुनोगे, हुसैन सजदे में है। सुनो, यजीद की फौज का एक रावी हिलाल इब्न नाफे बयान करता है कि मैं उस वक्त पहुंचा जब शिमर हुसैन का सर काट कर अपने हाथ में ले चुका था। मैंने देखा कि शिमर घबराया हुआ है। मैंने कहा अब घबराने की बात क्या है, अब तो तूने हुसैन को कत्ल कर दिया। कहा नहीं, जब मैं खंजर चला रहा था तो मेरे पीछे कोई बीवी कह रही थी वलदू। वलदी, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे हुसैन शहीद हो गए। फुरात का पानी उछला, जमीन को जलजला आया, सियाह आंधी आई। एक मर्तबा बीमार भतीजे को शहजादी ज़ैनब ने जगाया। हज्जाज, देखो बाहर शोर कैसा है। कब भी अम्मा खैमे का पर्दा उलट दे, बस ये जुमला सुनो और मैं आगे बढ़ जाऊं। शहजादी ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उल्टा। एक मर्तबा बीमार बेटे की निगाह पड़ी, उठ के खड़ा हो गया। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला। हुसैन शहीद हो गए। ताज़ियाने बजने लगे, परचम लहराए जाने लगे, नौबतें बजने लगी। एक मर्तबा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आज तीनों को चढ़ाती हुई बाहर निकली। नेज़ा बरदारों को हटाया, शमशीर ज़नों को हटाया, तीर अंदाजों को हटाया और ये कहती हुई चली कि अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। अजरकुम अल्लाह, अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। लोगों ने रास्ता दिया, पहुंची अपने भाई के लाशे पर। सुनोगे, बीबी ने एक ही जुमला वहां कहा है, दुनिया के सारे मरसिए, दुनिया के सारे नौहे, दुनिया की सारी मरासी की तारीख फिदा हो जाए इस जुमले पर। देखा भाई के चेहरे को जो नोके नेज़ा पे था, और फिर भाई के लाशे को देखा और एक ही जुमला का, अंताखी, क्या तू है मेरा भाई? करबला के वन में शाम हो गई। करबला के वन में शाम हो गई। बीवियां जले हुए खैमों में तशरीफ फरमा है। सैयद सज्जाद एक गोशे में सजदे शुक्र में है। ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानन व तस्दीका। पूरी रात सैयद सज्जाद ने सजदे शुक्र में गुजारी। अब यहाँ अरबाब जिक्र बयान करते हैं कि बीवियां उस उदास चांदनी में, टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी में, जले हुए खैमों के दरमियान बैठी थी। सुनोगे जुमला? तो यही तो आखिरी जुमला है ना। एक मर्तबा कोई बीबी उठ के खड़ी हो गई। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, रबाब पहचान गए? बात क्या है रबाब, बात क्या? हाथ जोड़ लिए, कहा शहजादी मेरा बच्चा किधर है? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पामाली हुई। पामाली के बाद बीबियां जमा हुई। बीबियां जमा बैठी हुई हैं। बच्चे गिने गए, बच्चे कम थे। याद रखोगे, 11 बच्चे खानदान अबू तालिब के गुम थे। और जब बाद में तहकीक की गई तो कुछ जले हुए मिले और कुछ घोड़ों की टापों से पामाल मिले। तलाश शुरू हुई। छोटी बहन ने पूछा बड़ी बहन से कि बीबी सकीना आपकी तरफ है? कहा नहीं उम्मे कुलसूम, सकीना मेरी तरफ नहीं है। कहा शहजादी सकीना तो मेरे पास भी नहीं है। दोनों बीवियां चली, सकीना को पुकारती हुई चली, सकीना सकीना अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो, अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो।
یہ بچی کہاں ملے گی؟ تماچے کھا چکی، کرتے کا دامن جل چکا، گوشوارے نوچے جا چکے، بچی نیند آ رہی تھی، باپ کو پکارتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، آئینہ ابھی، آئینہ ابھی، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس روک رہی ہے، مجلس روک رہی ہے۔ دیکھو بچی مقتل میں پکار رہی تھی، دو جملے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ بے سر کے لاشیں تھے نا، بچی پہچانتی کیسے کہ اس کے بابا کا لاشا کون سا ہے؟ یہی سوال ہے۔ جب شہزادی پہنچی تو کہا سکینہ تم نے اپنے باپ کو پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں چاروں طرف پوچھتی پھر رہی تھی میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے۔ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ دونوں بیویاں سکینہ کو بہلا کے لائیں، خیمے میں لٹایا، بچی تھکی ہوئی تھی سو گئی، اب کہیں سے بھی پانی آیا ہو۔ تم تو جانتے ہو نا کہ شام غریبہ کی روایت ہے کہ گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو جائے، پانی کہیں سے بھی آیا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، پانی آیا، پانی آیا۔ بی بی یہ پانی ہے آپ کی خدمت میں۔ شہزادی زینب نے آخری جملہ ایک کوزہ آب بھرا اور بھرنے کے بعد سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ بچی آنکھیں ملتی اٹھی، پھوپھی اماں کیا چچا بات واپس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی چچا تو مارا گیا۔ کہا پھوپھی اماں پھر پانی کہاں سے آیا؟ کہا بیٹی پانی پی لے۔ بچی نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیئے۔ کہا کہ نہیں بیٹی تو پی لے۔ بچی نے کوزہ لیا اپنے ہاتھ میں، چلی خیمے سے، جلے ہوئے خیموں سے باہر۔ زینب نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تو بچی نے رو کے آواز دی پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی